میرے پیارے ساتھیوں، ہاں دنیا میں ایک اور واقعے کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں، ایک مثال آپ کو اور دے رہا ہوں۔ کوئی انسان ظالم ہے، کوئی انسان آپ کے محلے میں ظلم کرتا ہے، بڑا ظالم انسان ہے، کوئی آپ کے علاقے میں کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی ایم ایل اے، کوئی مخیا، کوئی کچھ ظالم ہے، میرے بھائیوں آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بد دعا کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں یا اللہ یہ ظالم انسان ہے جو ہم لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اے اللہ تو ان کو ہلاک کر دے۔ آپ نے سنا ہوگا قارون کا نام، یہ قارون کون تھا میرے بھائیوں؟ اِنَّا قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ، یہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ اللہ نے ان کو اتنی دولت دے رکھی تھی، اتنا خزانہ دے رکھا تھا کہ ان کی کنجیاں، ان کی چابی بڑے بڑے طاقتور قوم بھی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ یہ قارون کو جب اللہ نے دولت دی، دولت سے مالا مال ہو گئے تو میرے بھائیوں زمین میں فخر کرنے لگے، اپنے قوم کے لوگوں پر ظلم کرنے لگے، اپنے قوم کے لوگوں کو ستانے لگے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قارون لا تفرح، اے قارون کیوں فخر کر رہے ہو، کیوں اترا کر چل رہے ہو؟ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ رب العالمین زمین میں گھمنڈی دکھا کر چلنے والوں کو، اترا کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اذ قال له قومه، جب ان کی قوم نے بھی اسے کہا لا تفرح، اے قارون کیوں اترا کر چل رہے ہو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ رب العالمین زمین میں گھمنڈی دکھا کر چلنے والوں کو، اترا کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قارون نے بات نہیں مانی اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا، اتنا بڑا دشمن ہو گیا کہ ایک عورت کو آمادہ کر لیا، اتنا روپیہ دیا آمادہ کر لیا اور کہہ دیا اے فلاں عورت میں تجھے اتنی رقم دے رہا ہوں، تو موسیٰ کی بے عزتی کرنا، موسیٰ کو بدنام کرنا، یہ کہنا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ میرے بھائیوں وہ عورت تیار ہو گئے، موسیٰ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ موسیٰ نے اللہ سے بد دعا کی اے اللہ قارون کو زمین میں دھسا دے، اللہ نے قارون کو گھٹنوں تک دھسایا۔ پھر موسیٰ نے کہا یا اللہ قارون کو اور دھسا دے، اللہ نے کمر تک دھسایا۔ پھر بد دعا کی، اللہ نے زمین کے اندر پورا ان کو دھسا دیا۔ لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو قارون کی دولت کی لالچ ہے، موسیٰ کو قارون کی جائیداد کی لالچ ہے، اس لیے موسیٰ نے اللہ سے بد دعا کی اور قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے قارون کو صرف ہی نہیں بلکہ قارون کی دولت کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ہم اللہ رب العالمین سے یہ بھی دنیا کی بھلائی ہے، کہہ سکتے ہیں اللہ رب العالمین اس دنیا میں فساد مچا رہا ہے، دنیا میں دنگا مچا رہا ہے، ہم لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ تو قارون کو دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ دنیا کی بھلائی ہے کہ ہم مال کما سکتے ہیں، مال اللہ سے چاہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو محنت کرنی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا عبد الرحمن ابن عوف کا، یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربیع انصاری صحابی سے بھائی چارہ قائم کراتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں جب بھائی چارہ قائم ہوا تو بھائی چارہ کا عالم یہ دیکھیے، اسلام کو بدنام کرنے والے، اسلام کو دہشت گرد کہنے والے، اگر میری تقریر تمہیں ہاتھ لگ جائے، میری آواز تمہارے کانوں تک پہنچ جائے تو سنو، بھائی چارہ کا یہ عالم تھا۔ سعد بن ربیع عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں آئے عبد الرحمن ابن عوف سنو، اللہ کے رسول نے بھائی چارہ قائم کیا ہے، آئے سعد، آئے عبد الرحمن ابن عوف سنو، میرے پاس اتنے مال ہے، تم آدھا مال لے لو۔ آئے عبد الرحمن ابن عوف میرے پاس اتنی دولت ہے، آدھی دولت لے لو، آدھی سلطنت لے لو۔ آئے عبد الرحمن ابن عوف میرے پاس 2 بیوی ہے، پسند کرو، جو بیوی تمہیں پسند آ جائے، جو بیوی تمہیں پسند آ جائے اس کو لے لو۔ میرے بھائیوں دنیا میں سب سے زیادہ کن سے پیار کیا جاتا ہے، کن سے محبت کی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے ڈائریکٹ عائشہ کا نام بتایا کہ میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ پیار عائشہ سے کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں ایک بیوی سے دنیا سے بڑھ کر محبت کی جاتی ہے، لیکن ہاں عبد الرحمن ابن عوف کو ایک بیوی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔
بھائی چارہ کا یہ عالم ہے میرے پیارے ساتھیوں. کہا اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بی بی ڈائن ہے, یہ بی بی چڑیل ہے, ان کی ناک چپٹی ہے, یہ کالی ہے, ان کی شکل کالی ہے اس لیے ان کو لے لو, یہ نہیں کہا. بلکہ یہ کہا کہ اے فلاں, اے انصاری, اے فلاں مہاجر صحابہ, سنو تو بیوی ہے, پسند کرو جو تمہیں پسند آ جائے, تم ان کو نکاح, میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں, عدت گزرنے کے بعد, عدت پوری ہونے کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا. بھائی چارہ کا عالم یہ ہے کہ دو بیوی, ان میں سے کہا ایک کو پسند کرو, جو تمہیں پسند آ جائے میں ان کو طلاق دے دوں گا, تم ان سے نکاح کر لو. اگر کوئی بیوی آپ کی قسمت میں خراب آ جائے تو ہم کہیں گے چلو یار اس کو لے لو, لیکن یہ نہیں کہا پسند کرو, جو تمہیں پسند آ جائیں میں ان کو طلاق دے دوں گا, عدت کے بعد تم ان سے شادی کر لیں. شادی میرے بھائیوں, پھر وہ عبد الرحمن ابن عوف اور سعد بن ربیع کے اندر بھائی چارہ قائم ہوا. عبد الرحمن ابن عوف نے سعد بن ربیع سے کہا, اے سعد بن ربیع, اَيْنَ سُوقُكُمْ, یہ بتاؤ تمہارا بازار کدھر ہے, تمہاری مارکیٹ کدھر ہے, تجارت کے لیے کہاں جاتے ہو, گلاب باغ, زیرو مائل جاتے ہو یا منجھلی جاتے ہو یا پورنیہ جاتے ہو, کہاں جاتے ہو تجارت کے لیے, بزنس کے لیے کہاں جاتے ہو؟ میرے بھائیوں پتہ چلا صحابہ کرام بھی دنیا طلب کر رہے تھے, مال جمانے کی کوشش کر رہے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, اَيْنَ سُوقُكُمْ, تمہارا بازار کدھر ہے؟ بازار پوچھا گیا, بتایا گیا کینوکا کا بازار ہے. میرے بھائیوں پھر وہ بازار جانے لگے, پھر وہ مارکیٹ جانے لگے, تجارت شروع کیے, بزنس شروع کیے. میرے بھائیوں تجارت شروع کیے اور سب سے پہلا مال جو میرے بھائیوں تجارت شروع کیے تو گھی اور پنیر سے اسٹارٹ کیا. میرے پیارے ساتھیوں پھر اتنا مالا مال ہوئے, اتنی دولت کمائے, اتنی دولت کمائی. ایک مرتبہ نبی اکرم سے ملاقات ہوئی, نبی نے ان کے کپڑے پر, جسم ان کے کپڑے پر دیکھا زرد رنگ کا نشان لگا ہوا ہے. آپ نے پوچھا اے عبد الرحمن ابن عوف, یہ بتاؤ یہ نشان کس چیز کا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے. آپ نے پوچھا کہ شادی میں اپنی بیوی کو کتنا مہر دیا ہے؟ تو اس نے کہا کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا. ان کے پاس کچھ تھا نہیں. ہم ہجرت کرتے ہیں, اگر کٹیہار سے کوئی پورنیہ یا پورنیہ سے کٹیہار ہجرت کر کے جائے یہ تو ہجرت نہیں ہے, لیکن ہاں کوئی پورنیہ سے کٹیہار جائے, پورا سامان کسی ٹرک پر لاد کر لے چلا جائے گا, جائے گا کہ نہیں؟ پورا سامان ٹریکٹر پہ لا دے گا اور لے کے چلا جائے گا. لیکن عبد الرحمن ابن عوف مکے کو چھوڑا, نہ ان کے پاس کوئی چادر تھی, نہ بچھانے کے لیے کوئی گدا تھا, نہ اوڑھنے کے لیے کوئی چادر تھی, نہ پہننے کے لیے کوئی شرٹ, نہ کوئی کرتا. میرے پیارے ساتھیوں ننگا گیا, بھوکا گیا, ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تجارت شروع کی, اتنا مال ہوئے, اتنا مال ہوئے, اتنی دولت ہوئے کہ مہر میں کیا دے رہے ہیں؟ کھجور کے گٹھلی کے وزن کے برابر سونا. میرے بھائیوں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا کما سکتے ہیں. ہاں میرے بھائیوں ان سے پوچھا گیا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف بتاؤ تم اتنے مالدار کیسے ہوئے, تمہارے پاس اتنا مال کہاں سے ہوا, تمہارے پاس دولت اتنی کہاں سے آئے؟ اگر پرمانن پور کا کوئی آدمی ایک ہی بیگ کوئی بلڈنگ میرے بھائیوں تعمیر کر دے, کھڑی کر دے, لوگ ان سے پوچھیں گے تم نے سال ہی میں, تم نے 6 مہینے کے اندر پوری بلڈنگ تعمیر کر دی, کھڑی کر دی, بتاؤ تمہیں کہاں روپیہ ملا؟ میرے بھائیوں عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا گیا تمہارے پاس اتنے مال کہاں سے آئے, اتنی دولت کہاں سے آئے؟ عبد الرحمن ابن عوف جواب دیتے ہیں لوگوں میں نے زیادہ کے لالچ میں تھوڑے نفع کو کبھی ضائع نہیں کیا, زیادہ کے لالچ میں کبھی تھوڑے نفع کو ضائع نہیں کیا. 10 روپیہ آیا لے لیا, 100 روپے کا انتظار نہیں کیا, میں نے لالچ نہیں کی. میں نے ایک مرتبہ 1000 جانور خریدا اور اسی روپے میں, جتنے روپے میں میں نے خریدا اسی روپے میں اس جانور کو بیچ دیا. ہاں لیکن فائدہ کر گیا کہ 1000 جانوروں کی رسیاں میں نے کھول لی, اسی سے میرا بہت منافع ہو گیا. تو میرے پیارے ساتھیوں ان واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا کما سکتے ہیں. دنیا کمانے کے پیچھے ایک اور راز ہے. ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں آئے اللہ میری اولاد ہو تو نیک ہو, میری بیوی بھی بن کے آئے تو نیک بن کے آئے, دعا کر سکتے ہیں. اب جن کی شادی ہوگی وہ کیا دعا کریں گے؟ میرے بھائیوں جن کی شادی نہیں ہوئی تو کہیں گے اللہ مجھے نیک بیوی دے. لیکن ہاں یہ مسئلہ صرف انہی کا نہیں, بیوی سب کی نیک ہو, چاہے بن کر آئے یا بن کے آ گئی ہو,
इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते इदा खतबा इलैकुम मन तरजाउना दीनहु व खुलुकहु फसव्विजुहु इल्ला तफअलू तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन कबीर। है लोगो, जब कोई तुम्हें निकाह का पैगाम दे, जब तुम्हें कोई रिश्ता का पैगाम दो, अगर तुम्हें उनका दीन पसंद आ जाए, उनकी दीनदारी पसंद आ जाए, तो तुम उनके साथ निकाह कर दो। अपनी बेटी का निकाह कर दो, अपनी बहन का कर दो, अपनी बेटी का कर दो। मेरे प्यारे साथियों, अगर दीनदारी को आपने तरजीह नहीं दी, दीनदार को आपने ठुकरा दिया, तो जान लो तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि, जमीन में फितना बर्पा हो जाएगा, जमीन में फितना फैल जाएगा। व फसादुन अरीज़, और बहुत बड़ा फितना होगा, बहुत बड़ा फसाद होगा। दीनदार को तरजीह देनी चाहिए मेरे भाई। सहाबा किराम ने कहा सोने और चांदी के अलावा कोई ऐसी चीज बताइए अल्लाह के नबी, इसको करके मैं अपना आमाल का ज़ख़ीरा बना लो, जिसको करके मैं उसी को ज्यादा से ज्यादा याद करूं, उसी में मशगूल हो जाऊं। आपने फरमाया अफ़ज़लुहु लिसानुन ज़ाकिर व क़ल्बुन शाकिर व ज़ौजतुन मुमिनतुन तुईनुहु अला ईमानिही। है लोगो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इंसान के पास अल्लाह को याद करने वाली ज़बान हो, इंसान के पास ऐसा दिल हो जो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हो, और इंसान के पास ऐसी बीवी हो जो उनके ईमान को पुख्ता तर बनाने में मददगार हो। तीसरे नंबर पे क्या कहा? इंसान के पास ऐसी बीवी हो जो उनके ईमान को पुख्ता तर बनाने में मददगार। हमने देखा भी है, सुना भी है, बहुत सी औरतें ऐसी है शौहर शराबी है, शौहर को मना करती है, हाय मेरे शौहर अगर तुमने शराब आज पी ली तो मैं तुमसे मिलूंगी नहीं, मैं तुम्हें खाना बना कर नहीं दूंगी। मेरे प्यारे साथियों, वो उनके ईमान को पुख्ता तर बनाने में लगे रहेंगी। कौन? ऐसी बीवी को सबसे अफजल बताया, सोने और जवाहिरात से अच्छा बताया। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी बीवी दीनदार हो, आपकी बीवी नेक हो, तो आपको अच्छाई की राह पे चलने का हुक्म करेगी। आपको कहेगी ओ मेरे शौहर आप शराब ना पियो, आप जुआ ना खेलो, आप सूद ना खाओ, आप किसी को ना मारो, किसी का माल नाजायज तरीके से ना हड़पो। ये अगर आपकी बीवी दीनदार हो तो वो कहेंगी मेरे भाइयों दुनिया मताउन व खैरु मताए दुनिया अलमरअतु सालिहा, ये दुनिया तो सामान है और इस दुनिया की बेहतरीन सामान आपकी नेक बीवी है। आप अल्लाह से कह सकते हैं अल्लाह जब मेरी शादी हो तो दीनदार औरत से शादी हो। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व हसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फस्बर बिज़ातिद्दीन। है लोगों, लोग चार चीजों के बिना पर शादी करते हैं, माल देखते हैं, औलाद माल देखते हैं, हसब व नसब देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं। तुम दीनदार औरत को तरजीह दो, तुम दीनदार को तरजीह दो। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम हदीसों से पता चलता है कि हमें और आपको दीनदार रिश्ते तलाश करनी चाहिए, दीनदार रिश्ते तलाश करनी चाहिए।